پہلی آیات مقدسہ سے خدا کے کلام میں سے مل کر پڑھیں گے۔ عبرانیوں اس کا 12واں باب اور پہلی آیات مقدسہ کو ہم مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جن کے پاس بھی خدا کا کلام ہے، اور کتنے لوگ جو بائبل پڑھ سکتے ہیں، ذرا ہاتھ بلا چکن جتنے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس بائبل ہے؟ جس سے لیں صاحب بھائی کو دیں، نہیں ابھی لو ابھی ان پکڑ کے جڑی فیلنگ ہے نا موبائل میں نہیں ہوتی، یاد رکھنا یہ مجبوری ہم بھی گاڑیوں میں یوز کرتے ہیں، سفر میں یوز کرتے ہیں، ہر جگہ یوز کرتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ہر جگہ بائبل مقدس میں کئی دفعہ یوز کر، لیکن چرچ میں جب ہم آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بائبل مقدس کو ہاتھوں ملے، شکر کرو تسی پڑھ سکتے ہو، جنہاں نہیں پڑھ سکتے انہاں دی فیلنگ دیکھو، انہاں دے اندر کی فیلنگس اور کیا جذبات ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ اس کو پکڑیں گے نا آپ کی فیلنگ بدل جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ کلام میں پڑھنے سے، اس کو پکڑنے سے آپ کی فیلنگ عجیب طریقے سے بدلے گی، ٹھیک ہے؟ جو پڑھ سکتے ہیں ضرور اپنے ہاتھوں میں بائبل مقدس لیں۔ عبرانیوں اس کا 12واں باب اور پہلی آیات مقدسہ سے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے جو ہمیں در پیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو، یہ مرکزی آیت ہے، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں بڑائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آج کا جو ہمارا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے جب لوگ ہمارے ساتھ برا کریں تو ہمت نہ ہارے۔ کیا عنوان ہے؟ جب لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں؟ برا کریں، یعنی وہ ہماری مخالفت کریں، ہمارے خلاف ناحق باتیں کریں، یا آپ کسی طرح سے بھی ہمارے ساتھ بڑا میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں اس لیے اس کی ڈیفینیشن پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے۔ تو عنوان ہے جب لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں؟ برا کریں یا برائی کریں یا ہمارے خلاف ہوں تو ہمت نہ ہاریں۔ یہ تلخ حقیقت ہے جی۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر بندے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی حقیقت موجود ہے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں اور کہ یہاں پر ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یار میں تو بڑا سنسیئر ہوں، کئی دفعہ ہم کئی چیزیں ہوپ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ہوپ لگائے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمیں کچھ چیزیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں چھید رہی ہوتی ہیں، ہمیں پین دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں درد دے رہی ہوتی ہیں، اور بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ آگے سے لے کے ہم سب کی زندگی کے اندر ہے کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو برا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں تو سنسیئر تھا، میں تو مخلص تھا، میں نے یقین کیا تھا، میں نے بھروسہ کیا تھا، میں نے ٹرسٹ کیا تھا، پر میرے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ اور انسانی رویہ ہے نا، ہم صرف ہمیں لوگ ٹھیس نہیں پہنچاتے، نہ جانے ہم کتنے لوگوں کو ہر روز ٹھیس پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد وہ رہتا ہے جو ہمیں تکلیف چیزیں رہتی ہیں۔ اور ہم بڑے اچھے اور سادہ لوگ ہیں، ہمیں کوئی پوچھے نہ تو کہتے ہیں کہ کی ہو گیا، یعنی اپنی دفعہ آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ کی ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں لوگ ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہو سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے پین برداشت کر رہے ہوں، تکلیف برداشت کر رہے ہوں یا درد برداشت کر رہے ہوں۔
تو آج ہم مسلمان کو یہ تجربہ ہر ایک کی زندگی کے اندر ہے، یہ مشاہدہ ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر ہے. ہر شخص ضرور اس تجربے سے گزر رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ ہم ہوپ نہیں کر رہے ہوتے، ہم امید نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کا رزلٹ کچھ اس طرح نکلے گا، اور یہ بات جو ہے وہ ہمارے اندر چیپ پیدا کر دے گی اور ہمارے اندر ایک نئی پین کا سبب بن جائے گی. تو یاد رکھیں، اور یہ علم الہیات کا، خدا کے کلام میں اگر آپ اس سوال کو تلاش کریں تو اس کا جواب دینا خاصا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے اختیار میں ہے. سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذرا اس کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھیے. یہ مشکل کیوں ہے اس کا جواب دینا؟ کہ برا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا ہر ایک چیز کو کیا کر رہا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہے. ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہے. یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں نا، پھر جب لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ذرا اس سوال کو سامنے رکھ کے ذرا غور کیجیے گا، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب خدا کنٹرول کر رہا ہے، جب خدا کو پتا ہے چیزوں کا ہے، جب میں دعا کر رہا ہوں اور میں نے خداوند سے صبح یہ دعا کیا کہ خداوند آج سارے دن کے سارے معاملات کو میں تیرے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، پھر کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا خدا نے کنٹرول نہیں کیا؟ اس سوال کا اگر آپ اس اپنے ایمان کے ساتھ اس کا جواب ڈھونڈے، جو آپ نے دعا کی ہے یا جو آپ کا ایمان ہے یا جو میرا ایمان ہے، پھر اس کا جواب دینا مشکل ہے. پر خدا کا کلام اس کا جواب دیتا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ خدا کا کلام اس کا جواب نہیں دیتا، کہ ہم نے دعا کی ہے، ہم نے خدا کے سامنے کہا ہے کہ خداوند تو میری زندگی کے معاملات کو لے، میں نے خداوند کے سامنے رکھا ہے کہ خدا میں یہ چاہتا ہوں یا میرے سارے معاملات کو کنٹرول کر. تو یہ شخص مجھے چیٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات اس بات کو سمجھ آئے کہ جب ہم ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ برا کیا جائے گا. کیا ہوگا جی؟ جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ برا کیا جائے. ان کے ساتھ یسوع نے کہا نا، جب ہڑے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر سوکھے کے ساتھ کیا نہ کیا جائے. یاد رکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ جتنے خدا کے لوگ ہیں. کئی دفعہ ہم نا خاندانوں کے اندر جو بندہ خدا پرست ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو بندہ بابا کو گالا شانا با دینا لوکی ہوتی بابا کہنے نہیں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے معاملہ. کیوں ہوتا ہے؟ اور وہ جو بندہ رسپیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، قدر کرنے والا ہوتا ہے، وہ پھر روتا ہے اور سسکیاں لیتا ہے، یار تو میرے ساتھ کیا، میں نے کیا برا کیا؟ اس کا جواب میں خدا کا کلام دیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ برا ہوا تھا. پر اس نے ہمیں یہ کیوں، اس نے جو برا ہوا تھا، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع ڈسہارڈ نہیں ہوا تھا. یسوع نے ہمت نہیں ہاری تھی. میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، یسوع نے ہمت نہیں ہاری تھی. یسوع دلیر رہا تھا جب اس کے ساتھ برا کیا جا رہا تھا. یسوع بے دل نہیں ہوا تھا. یسوع ساری باتوں پر کے اندر، جب وہ پین کے اندر تھا، چیزوں کے اندر تھا، اور یسوع کیوں ہمت نہیں ہارا تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح کا اس ساری مخالفت میں یسوع مسیح صرف ایک ہی پرسنالٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ یہوہ زندہ خدا ہے. آمین. دیکھیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں آپ پولس دوسرا تیموتھیوس پڑھیں، 4 باب کی 14 آیت میں بڑے شخص کا ذکر ہے جس کے ساتھ پولس نے بڑی نیکی کی تھی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پولس رسول کی سخت مخالفت کر رہا تھا.
اور پلوس کو پتہ لگا کہ وہ شخص جو ہے وہ سٹل ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پلوس نے کہا کیونکہ ہم جب ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہو تو ہم اس لیے ہمت نہیں ہارتے کیونکہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہیلیلویا، کیا کرنا سیکھ جاتے ہیں؟ بولیے خدا پر بھروسہ کرنا، یعنی جب ہم پر برا ہو رہا ہو، جب ہم لوگ ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوں، جب ہم مخلص ہوں اور ہم خالص ہوں اور اس کا رد عمل، اس کا ریاکشن بڑا عجیب ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حقیقت ہے کہ یہ جو برا لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس کے ظاہری نقصان ہمیں ضرور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ظاہری نقصان نہیں ہوتے، اس کے ہوتے ہیں نقصان۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کاروباری اس کے نقصان ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہو سکتا ہے آپ کی رسپیکٹ خراب ہو رہی ہو۔ اس کے ظاہری نقصان ضرور ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے لوگ ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو ان کے خلاف لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، یا ان کے خلاف ہو سکتا ہے سب ہوگا، ظاہری ہوگا، نقصان ہوگا۔ اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہو سکتا ہے اس فیکٹ کی وجہ سے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے، یا آپ کے کاروبار کی مشکلیں بڑھ جائیں، یا چیزیں، اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ پر یاد رکھیے خدا کے لوگوں کے ظاہری نقصان ضرور ہوتے ہیں، پر خدا کے لوگ اندر سے نہیں ٹوٹتے، اندر سے نہیں ہمت ہارتے، کیونکہ وہ صرف نقصان نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ ان کے جو اندر ایمان ہوتا ہے، جو ہمارے اندر اعتقاد ہوتا ہے، جو ہمارے اندر بھروسہ ہوتا ہے، جو ہمارے اندر یقین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ظاہری طور پہ تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے پر ایماندار اندر سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ یعنی ظاہری نقصان تو ہو رہا ہے اس کا، میں انکار نہیں کر رہا۔ اگر آپ کاروبار کے اندر یا کہیں پر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی اتنی بدگوئیاں کر رہا ہے، رشتہ دار آپ کے مخالف ہو جائیں۔ ظاہری نقصان تو ہو رہا ہے برائی کرنے میں، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، آپ کی مخالفت کوئی کر رہا ہے، اس کا ظاہری نقصان تو ہے۔ پر یاد رکھیے خدا کے لوگوں کا کبھی باطنی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس لیے ان کا باطنی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے خدا پر توکل کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس اس سوال کا جواب یہ دیتی ہے کہ جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ برا کیا جائے گا، کہ یسوع نے بھی اس حالات کا سامنا کیا، رسولوں نے اس حالات کا سامنا کیا، خدا کے لوگوں نے اس حالات کا سامنا کیا۔ اور بائبل مقدس میں اس سوال کا بہترین جواب ہمیں ایوب کی کتاب دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں مرد خدا ایوب کے بارے میں کہ ایسا شخص، اس کا انٹروڈکشن خدا کروا رہا ہے اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کے وسیلہ سے، اور میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں کہ ایوب کی کتاب سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے۔ کون سی؟ ایوب کی کتاب۔ باقی یہ مرد خدا موسیٰ نے لکھی تھی اور یہ سب سے پہلی لکھی گئی ہے تواریخی حقیقت کے لحاظ سے۔ بعد میں ترتیب کبھی پڑھاؤں گا، اتنا وقت ایک گھنٹے میں نہیں ہوتا، لیکن چلے کبھی خدا نے چاہا تو ضرور میں ترتیب پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو کتابوں کی آپ اپنی بائبل ساتھ لے کے آئیے گا۔ میں کس دن ایک چھوٹا سا چارٹ بنا کے پیچھے کر دوں گا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں یا اس سال میں خدا نے ممکن کیا تو ہم ضرور LCD کا ارینج کریں گے تاکہ پیچھے گیت بھی ہوں اور ورسز جو ہم کلام کی کریں، جو باتیں کر رہے ہوں پیچھے آپ سکرین پہ دیکھ سکیں، تاکہ ہم سیکھنے کی بات، کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح نے ہمیشہ عبادت خانوں میں تعلیم دی تھی۔ کیا دی تھی؟ عبادت خانوں میں تعلیم دی، اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ یسوع نے 2 کام کیے تھے شاد اعظم میں، جاؤ ساری دنیا میں کیا کرو، اور انہیں بھئی جو بندے کو منادی کے بعد تعلیم کا کام ہے، ہر روز منادی نہیں ہے، منادی ایک دفعہ ہے، توبہ کیے، یسوع منادی کرتا تھا توبہ کرو آسمان کی بادشاہی، پر جو ساتھ آ جاتے تھے ان کے ساتھ منادی نہیں کرتا تو ان کو تعلیم دیتا تھا۔ آج یہ پرابلم ہے، منادی 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 منادی، یہ کام چل پڑا ہے۔ کبھی ارشاد اعظم پڑھے نا، لکھا جاؤ ساری قوم میں کیا کرو، اور پھر ان کو تعلیم دو، تو بس منادی کا کام، پھر منادی کے بعد کام ختم ہو گیا ہے، تعلیم والا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھیے
بات کو تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہے. تو کبھی ترتیب بیان کریں گے کہ کون سی کتاب پہلے تھی ترتیب کے لحاظ سے بائبل میں کیوں ہے، اور پھر لکھنے کے اعتبار سے کون سی کتاب پہلے تھی اور کون سی بعد میں تھی. تو ایوب کے بارے میں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ نہایت خدا سے ڈرنے والا شخص ہے، راست باز ہے، بدی سے کیا رہتا ہے؟ دور رہتا ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ خدا گواہی دے رہا ہے، کامل ہے. پر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بہت بڑا بزنس مین ہے، سب کچھ ایک دن میں تباہ ہو گیا. بزنس یہاں سے میں نے اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے؟ اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھایا ہے کہ آپ سوچیں ذرا. چلے میں تھوڑا اور بتا دیتا ہوں تاکہ بھول جاتے ہیں نا ہم کئی دفعہ چیزیں. تو حوالہ نہیں پڑھیں گے ایوب کی کتاب کا، صرف آپ کو پیسج تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. ایوب کی کتاب میں لکھا اس کے پاس بھیڑیں تھیں، کتنی؟ اس کے پاس گدیاں تھیں، اس کے پاس بیل تھے. اب ذرا سوچیں، اس کے پاس اونٹ تھے. کیا تھے؟ آپ یہ سمجھو جو کتاب سب سے پہلے لکھی جا رہی ہے، یہ تو اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے. اور اس زمانے میں یہ گاڑیوں کا تصور موجود نہیں تھا. ایسا سمجھ لو کہ اونٹ ہو، آپ سمجھ لیں اونٹ پراڈو تھے کی سن، تو سمجھ لو ایوب کو گڑیاں پراڈو تھا. یعنی سب سے تیز سواری اونٹوں پہ تھی نا. اونٹ ہر بندے کے پاس نہیں تھا. آج تو 10 سال میں سائیکل ہوئی تھی نا ہر بندے کو. اونٹ اور یہ گدھا بڑا ایک سواری سمجھی جاتی تھی. کوئی گدھے پہ بیٹھنا اور گھوڑے پہ بہنا ہے ایک بڑی گل سی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ پرانے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو کوئی بندہ گھوڑے چاہتا سی نا تو یہ بڑی بات تھی. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ اونٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر پہلی کتاب ہے ایوب کی کتاب تو اس نے اونٹ اس شخص کے پاس، آپ سوچ لیں کہ اس نے کیوں رکھا تھا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ کاروباری بندہ تھا، نہ حق دولت نہیں کمائی تھی. ٹریکٹر اپنے تھے، کاشتکاری کس پہ ہو رہی تھی؟ بیلوں کے ساتھ. تو وہ بیل اس نے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ ایویں نسی انہوں چڑھا پا رہا، اسے کام لیتا تھا. ان کی منڈی اپنی، ڈیری فارم اپنے. یعنی بندے کے آپ کاروباری ذہن دیکھیں اور آپ سوچیں کہ جس بندے نے اتنے پیک کے اوپر ہو، اتنی ترقی کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ برا ہو جائے. اور برا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے کاروبار چھینے گئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ یعنی قبضہ کر لیا گیا اس کے کاروبار پر. کوئی آیا اس کی سارے اونٹ کیا آ گیا، لے گیا. کیونکہ اس وقت میں یہ تھانے کچہری والا کوئی چکر نہیں تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ چیزیں کیا لیتا تھا؟ چھین لیتا تھا. اب جس کے جب اس کے اونٹ چھینے جا رہے تھے، ہم بائبل سے واقف ہیں ساری باتوں سے، تو یاد رکھیں کہ خدا انوالو نہیں تھا. اگر خدا ہاتھ نہ اٹھاتا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خدا ہر ایک بات کو کیا کرتا ہے، چاہے ہمارے ساتھ وہ اچھی ہو رہی ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا صرف اچھی باتوں میں ہمارے اوپر جو ہے، خدا کبھی کبھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اور جب وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو خدا اگر اجازت نہ دے تو یاد رکھیے ایماندار کے ایک بال کو بھی دنیا کی کوئی بیماری چھو نہیں سکتی. خدا کبھی کبھی پرمیشن دیتا ہے. اور جب وہ پرمیشن دے رہا ہوگا، نہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوگی. بزنس، ایوری تھنگ، تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی. ایک شخص جو اس وقت کے اندر ایک بڑا آدمی ہے، سر ایک بڑا آدمی جو ہے وہ روڈ کے اوپر آ گیا. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. 10 جنازے اٹھا رہا ہے، 10 لاشیں اپنے گھر سے اٹھا رہا ہے. ایماندار، خدا سے دور رہنے والا شخص، بدی سے دور رہنے والا شخص ہے، پر کتنے جنازے؟ 10 لاشیں اپنے گھر سے اٹھا رہا ہے. خدا ہونے دے رہا ہے. اور پھر ایسی بیماری اس کے بدن پر حملہ آور ہوتی ہے، اس کا بدن جو ہے وہ بڑے طرح پھوڑوں سے بڑھ جاتا ہے. اور
بیوی کہتی ہے کیا تو اب بھی خدا کو راز چڑھائے گا؟ اور ان حالات کے اندر یہ دیکھیں جب خدا ان حالات کو کیوں ہونے دیتا ہے، کیونکہ اصل میں کلام میں کیا لکھا ہے، بیج بونے والے کی تمثیل میں بھی کیا لکھا تھا، ہم کبھی کبھی خوشی سے خدا کا کلام قبول کر لیتے ہیں اور بڑا گیت گا اور فتح کے ساتھ چرچ سے چلے جاتے ہیں، پر کیا ہوتا ہے تھوڑی سی دھوپ اگتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایمان جل جاتا ہے۔ یعنی کہ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی آزمائش میں کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اگ بھی گیا لیکن وہ کیا ہوا، پتھریلی زمین میں گیا تھا، اور تھوڑی سی آزمائش نے کیا کیا، اس کو تباہ کر دیا۔ نہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، پادری صاحب حالات ہی ایسے ہیں، پادری صاحب ٹینشن ہی ایسی ہیں، میں چرچ اس لیے نہیں آ رہا، میری پرابلمز یہ ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس پرابلمز بہت زیادہ ہیں، پادری صاحب میں چرچ آنا چاہتا ہوں، میں رفاقت رکھنا چاہتا ہوں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ بیماریاں بھائی تیرا ٹیسٹ نہیں، یہ کمزوریاں تیرا ٹیسٹ تھی، یہ حالات تیرا ٹیسٹ تھے، اور تو فیل ہو گیا ہے، تو گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو ان چکروں میں تو اس زمین کی طرح ہے جس نے کلام قبول کر لیا پر فکروں نے اسے کیا کر لیا، دبا لیا ہے، فکروں نے اسے جکڑ لیا ہے، اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو فکروں کی سد کے اندر آ گیا ہے، تو فکروں کے اندر کھو گیا ہے، اور فکروں کے اندر تو اس قدر پھڑ گیا ہے کہ خدا کے کلام کا اثر، وہ ایمان جو تیرے اندر تھا اب تیرے اندر نظر نہیں آ رہا۔ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا بلیو؟ کہاں گیا تیرا بھروسہ؟ سمجھ آئیے۔ لیکن مرد خدا ایوب کے بارے میں لکھا ہے، کہنے لگا خداوند نے دیا، خداوند نے، جب لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہوں اس بات پر بلیو رکھیے، دینے والا بھی وہ تھا اور لینے والا بھی۔ جب آپ یہ سمجھ آئیں گے نا، دیکھیں ایوب نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا، ایوب نے کسی شخص پر الزام نہیں لگایا۔ حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے تھا کہ وہ میرے قافلے لٹ گئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے، یعنی اگر خدا نہ مجھ سے لیتا تو کسی انسان کی جرت نہیں تھی ہے کہ وہ میری کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، تو جرت۔ یعنی یوسف کو دیکھیں وہ کیا سمجھ، انڈرسٹینڈنگ ذرا ایوب کی دیکھیے کا ذرا، تو نے لیا کیوں نے تھا، طاقتوروں نے لے لیا، پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتا اگر یہ طاقتور نہ چاہتا تو دوسرے طاقتور کبھی مجھ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی طاقتور وہ کس کو مان رہا ہے، ان کو نہیں مان رہا، وہ لے گئے طاقتور اپنے خدا کو مان رہا، کہتا ہے تو نے اگر تو سنبھالتا تو کون تھا جو میرے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا، کون تھا جس کے اندر اتنی جرأت تھی۔ اور یاد رکھیے، آپ دیکھیں نا، پڑھیے نا کتاب مقدس کو، جب خدا کے لوگ نکلے تو میں نے پڑھایا انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، 31 جنگیں لڑی، کتنی، 31 جنگیں، ملک مصر سے نکلنے کے بعد کنعان تک۔ خدا بھی کمال ہے یار، کنعان چ لے گیا اتنا پڑھا کے پھر کنعان چ واپس لایا، کہاں سے اٹھایا ابراہیم کو، کنعان سے، اور اتنیا ایفرٹ کے بعد پھر کمال ہے۔ تو جب اس کا جسم بیماری کی زد کے اندر آ گیا، پھوڑوں کی زد کے اندر آ گیا، تو بیوی کہنے لگی کہ اب بھی خدا کو راست بنائے گا، کیا تیرا خدا اب بھی راست ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے جو تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اگر تیرا خدا چاہتا تو تیرے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک انسان کی کیا ضرورت ہے سر؟ اور کیا کہتے تھے،
یاد رکھیں جہاں خدا کی خدائی ہوتی ہے وہاں انسان کچھ کر نہیں سکتا. کس کی؟ جہاں خدا کی خدائی کے سامنے انسان کے اندر جرأت نہیں ہے وہ کھڑا ہو سکے خدا کی خدائی کے سامنے. اس لیے خدا کے لوگوں گھروں میں کیا کہتی تھی؟ کہتی ہے ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں پر ان کے خدا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اس لیے سمجھیے اس بات کو. اور کہنے لگا نادان عورتوں سی باتیں نہ کر. کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ ہی پائے اور دکھ نہ پائے ہیں؟ کیا خدا کے ہاتھ سے میں نے ایمانداروں کے جنازوں پہ بڑے بڑے عجیب بین دیکھے ہیں. خدا پر اس قدر الزام تراشی کی جاتی ہے ایماندار لوگوں پہ. ایماندار میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ کئی گھنٹے دعاؤں میں زندگی بسر کرنے کے بعد ایسی خدا کے ساتھ شکوے کر رہے ہوتے ہیں گلے کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے خدا اپنے سارے فیصلوں میں کیا ہے؟ راست ہے. ہمیں پتہ نہیں کیوں غلط سکھا دیا گیا ہے اور ہمیں کیوں یہ غلط بتا دیا گیا ہے اور یہ کیوں ہمارے ذہنوں میں غلط سوچیں بیٹھ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانیاں بھی ہیں جو چرچ نے سکھائی ہیں. چرچ کو بائبل سے ہٹ کے باتیں نہیں سکھانی چاہیے. چرچ نے یہ سکھا دیا ہے لوگوں کو. یہ چرچ کے ڈائسس سے ہم نے سیکھا ہے کہ کوئی مر گیا اور اس کی روح یہیں رہ گئی ہے. یہ پادریوں نے سکھایا. میں گیا اور مڑے ہوئے بچے کی بدرو اس کے اندر تھی. وہ بھائی تو کتوں آ گیا وہ دی عمر نسی پوری ہوئی تھے پھڑتا پیا سے. یہ چرچ نے سکھایا نا. میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سنا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. چلے میں ان واقعات کی طرف جاتا نہیں ہوں لیکن میں نے کچھ باتیں خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں. میں ایک جگہ پہ موجود تھا. ایک قباطی صاحب میرا بڑا دوست ہے. سوئی ٹو سے اگر وہ میرا میسج سن لیں معافی مانگنا. اکثر دوست بھی سن رہے ہوتے ہیں نا سلمان بات میں اس لیے ڈرتا ہوں بات کرتے ہوئے. مقصد کسی کو ڈسہارڈ کرنا نہیں ہے نہ کسی پر کوئی کرنا. لیکن ہم ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے اور کہتے پادری صاحب خدا نے بڑا کام کیا. میں نے کہا بولنے کیا کام کیا؟ کہتے ہیں ہم ایک علاقے میں گئے. اس ٹینکی میں ان کے لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی بدرو وہاں رہ رہی تھی. اس کی روح وہاں رہ رہی تھی اور خدا نے کام کیا. وہ نکل گئی ہے. سوچ میں پڑ گیا. بولا نہیں. گھر آ کے بیٹھ گیا اور خدا پوری بائبل آ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ یار کیا ایسا عقیدہ موجود ہے؟ ایسا بائبل میں سکھاتی ہے یا بائبل نے مجھے ایسا سکھایا ہے؟ بیٹھ گیا چپ کر کے. خدا کے اپنے جلال دینا سے خدا کے انتظام دے بھی خلاف چلے جائیے. نہیں ایسا ہونا چاہیے. یاد رکھیے جتنی خدا نے جس کو ایج دی ہے اس نے اتنی ہی لینی ہے. صحیح ہے؟ جتنی خدا نے. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کسی کی جان نہیں لیتا ایسے وسائل پیدا کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے انسان کا ماں کے پیٹ سے آنا اور دنیا سے جانا خدا کے کلام کی سچائی ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ تو خاک سے. پر ہمارے پاس گواہی کیا ہے؟ ہمارے پاس گواہی یہ ہے کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا ساری اس میں ہم 100 سال بھی رہیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے اس میں جدا ہونا ہی ہے. پر خدا کا شکر ہو ہمیں خدا نے ایسی زندگی دی ہے جس میں ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے. وہ مرنے کے بعد آسمان پر ہے. ہیلیلویا. ہم کسی کو کھوئیں گے نہیں. سب ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہم کسی سے جدا نہیں ہوں گے. وہاں پر صرف کام کیا کرنا ہے؟ اپنے خاندانوں کو خدا کے پاس لے آنا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی میں سب چلے جائیں اور کوئی رہا ہوا معلوم نہ. اگر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو زمین پر کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. آپ کے پاس چانس ہے, میرے پاس چانس ہے. میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ
اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس ایک ہی لوکیشن ہے, وہ ہے نئے آسمانی مکان. ہیلیلویا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا سفر جو ہے, ہمیں نہیں پتا میرا سفر کتنا ہے, آپ کا سفر کتنا, کہاں سانسوں نے یہ ساتھ چھوڑ دینا ہے, پر ہمارے پاس امید یہ ہے, ہمیں اس پر بلیو کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں معذرت, لیکن مان کی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ ذمہ داری ہے نا کہ جو سکھا رہا ہوں اس کو ذرا کر دوں. تو بات ہم کر رہے تھے, کہتے ہیں کیا ہم نادان عورتوں سی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے, اور یعنی وہ پھر بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے خدا کی. اگر آپ یہ سمجھ لیجئے, اس لیے جب دیکھیں, جب ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہو تو جب ہم خدا پر توکل کرنا سیکھ جائیں گے, پھر لوگوں کے ساتھ ہمارے گلے ختم ہو جائیں گے. یہ ایماندار بندے کی خاصیت بتانے لگا ہوں. یہ جب ہم اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا نا, تو پھر ہمارے گلے انسانوں کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, ہمارے گلے اپنوں کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, غیروں کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ پتا ہوگا کہ میری زندگی کا ہر ایک لمحہ میرا زندہ خدا کنٹرول کر رہا ہے. پر یاد رکھیں, بائبل مقدس یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ ایوب کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ برا کیا گیا. یاد رکھیں, جب جب خدا کے لوگوں کے ساتھ برا کیا جاتا ہے, اور جب جب خدا کے لوگوں کو گرایا جاتا ہے, اور جب جب خدا کے لوگوں کی مخالفت کی جاتی ہے, اگرچہ خدا کئی جگہوں پہ خاموش ہو جاتا ہے, اور خدا کی خاموشی میں بھی بڑا مکاشفہ ہے جی. اس پر بات ہو سکتی ہے کلام مقدس میں, اور ہم اس پر کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دعا کیجئے کہ خدا مجھے فضل دے, میں اس پر بات کروں کہ خدا کب خاموش ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. یہ چرچ میں باتیں ہونی چاہیے خدا کی خاموشی کے اوپر بھی, خدا کے جلال کے اوپر. تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, ایمان کے اوپر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں. بائبل مقدس میں خدا نے کہتے ہیں کب تک تو خاموش رہے گا, ہے کیوں خدا خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور اس کا جواب ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے. ہم ضرور اس پر دعا کریں, ہم ٹاپک میں خدا رہنمائی کریں. تو میں نہیں بات کروں گا, خدا کسی اور خادم کو بھیج دے گا. ہمیں سیکھنے کی خدا سے دعا کرنی چاہیے. خدا کسی نہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پادری صاحب ہے, ہو سکتا ہے محمد دین بھائی سے بات کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر, لیکن ہمارے اندر چیز اٹھے گی تو خدا ہم سے کلام کرے گا نا, اسے کہیں گے تو ہم سے بات کرے گا نا. تو پہلی بات میں نے بتائی, میں نے اس لیے چیزوں کو مکس تھوڑا کر دیا ہے کہ معذرت, میں نے پہلی بات بتائی کہ خدا کے لوگوں کو اس اسٹیج سے گزرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سے گزرنا پڑے گا, مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ برا کیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ گڑے نہیں رہیں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع اگرچہ اسے پر تھوکا گیا, پر خدا نے بھی اسے ایسا سر بلند کیا کہ وہ باپ کی دہنی طرف جا کے بیٹھ گیا. آمین. سیکنڈ, یہ مصیبتیں جب ہمارے ساتھ برا ہونا, تو ایماندار کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایماندار کا رد عمل یہ ہے کہ ہر حالت اور حالات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کا نام کیا ہے؟ مبارک ہے. کیا ہے جی؟ خدا کا نام مبارک ہے. خدا کا نام کیا ہے؟ مبارک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اب ایک کام کریں, جب ہم نا اپنی ایفرٹ کرنا شروع ہو جائیں گے نا, یعنی آپ اپنے طریقے زمانہ شروع ہو جائیں گے اور اپنے میتھڈ سے چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر خدا آپ کی فیور نہیں کرے گا. سن لیجیے, خدا آپ کی فیور نہیں کرے گا. ایک کام کیجیے, جو چیزیں آپ کو ٹھیس دے رہی ہیں, تکلیف دے رہی ہیں, ان چیزوں کے لیے اپنے خدا کو مبارک کہنا شروع کر دیجیے. خدا کو مبارک کہیے ان باتوں کے لیے. اور جب آپ خدا کو مبارک کہیں گے تو یاد رکھیے, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, دنیا کی نظر میں تو ایوب ہار چکا تھا, دوستوں کی نظر میں تو ایوب کیا ہو چکا تھا؟ ہار چکا تھا.
पर याद रखिए ये खुदा है। जब आप दुनिया की नजर में हार रहे होते हैं तो खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स कभी नहीं हार कभी हारता नहीं है। वो दुनिया की नजर में तो हार चुका होता है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुदा उसे इस कदर सरबुलंद करेगा और उसे उठाएगा। हालेलुया। तो वो खुदा मेरा और आपका खुदा भी है, आमीन। वो उठाना जानता है, वो फेवर करना जानता है। इसलिए हमें खुदा को मुबारक कहना है। और ये सारी बातें जो है ये हमें हिम्मत देती हैं। क्या देती हैं? हिम्मत देती यूब हारा नहीं है, उसके साथ बुरा किया गया पर यूब हारा नहीं है। खुदा हमें हिम्मत देता है इन बातों के लिए, अपना फजल देता है। और क्यों ये हिम्मत हमारे अंदर आती है, उसकी वजह यह है कि हम कई दफा ज़ाहिरी तौर पे तो हमें नुकसान हो रहा होता है। क्या होता है? ज़ाती तौर पर नुकसान हो ज़ाहिरी तौर पे तो नुकसान हो रहा है। और एक शख्स जो है उसने आपके साथ चीटिंग की है और वो आपके पैसे लेके भाग गया, आपका नुकसान तो हुआ है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। आपका इमेज खराब हुआ है, आपके लिए दरवाजे बंद हुए हैं, ज़ाहिरी नुकसान हुआ है। पर बातनी नुकसान ईमानदार का इसलिए नहीं होता क्योंकि याद रखिए जब ईमानदार इन चीजों से गुजर रहा होता है ना, मैं बाइबल के 2-4 पैसेज पढ़ लेता हूँ। दूसरा ग्रंथियों निकाले उसका 4था बाब, और ये घड़ी जो है ना ये रुकती नहीं है, चले 2 मिनट मैं दूंगा, ज्यादा नहीं। दूसरा ग्रंथी उसका 4था बाब निकालें, ये पढ़ दीजिएगा जल्दी से, 16 से लेके 18 तक जरा इसको देख लीजिएगा जल्दी से जरा। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि को हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है। क्योंकि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत, कौन सी ज़ाहिरी इंसानियत क्या होती है? ज़ाइल होती जाती हाँ। है। फिर भी हमारी ज़ाइल का क्या मतलब है? इंसानियत ज़ाया खत्म होती जाती है। और आगे तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। ईमानदार अगरचे बुरा उसके साथ हो रहा ज़ाहिरी तौर पे तो, लेकिन क्या होता है अंदर से वो चीजें से क्या कर रही होती है? मजबूत ईमान पे से खड़ा कर रही होती है। आगे क्योंकि हमारी दम भर की हमारी हल्की सी दम मुसीबत भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और कौन सा? अज़हद भारी, असहद बारी और अबदी जलाल क्या करती है? पैदा करती जाती है। इसलिए ईमानदार जब तकलीफ और मुसीबतों से गुजर रहा होता है तो याद रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा कि ज़ाहिरी तौर पे उसका, लेकिन बातनी तौर पे खुदा उसके लिए एक बेहतरीन, उसके लिए बरकत रखे होता है। हालेलुया। एक फिक्र आज सीख जाइए। पंजाबी के फिक्रे तो बड़े काफी शहरों में बड़े मशहूर हैं, इंग्लिश में भी अब थोड़ी थोड़ी ट्राई करता हूँ, कुछ याद हो जाए। जितना बड़ा आपका टेस्ट है, क्या है जी, उतनी बड़ी आपकी टेस्टामनी है। बोलिए, जितना बड़ा आपका यानी जितना वड्डी आजमाइश आएगी ओडी वड्डी बरकत है, उतनी बड़ी ब्लेसिंग खुद आपका वेट कर रही होती है। आगे आगे बढ़िए। और ये जो जब हमें जब बुरा हमारे साथ हो रहा होता है, ज़ाहिरी तौर पे तो हमें नजर नहीं आ रहा होता, पर याद रखिए हम ईमानदार इसलिए हिम्मत नहीं हारते क्योंकि ये चीजें खुदा का जलाल पैदा करती हैं, हमारी जिंदगी में गवाही पैदा करती हैं। आमीन। क्या करती हैं? गवाही को पैदा करती क्या करती हैं? गवाही को पैदा करती। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपको बड़ा गिला शिकवा होगा और आप सुबह से शाम तक आपने कई दोस्तों के पास गए होंगे, कहा होगा मेरी ये मदद कर दीजिए, और किसी ने आपकी मदद नहीं की। अगर इंसान आपकी मदद कर देते उस वक्त तो क्रेडिट किनका होता? इंसानों का मिलता। कभी कभी खुदा अपने आप को क्रेडिट देना चाहता है और आपके लिए दरवाजे, और आप समझते और सोचते हैं ये बंदा अगर चाहता तो मेरे लिए कुछ घाटा सी है, तो फर्क पैंदा सी। चल यार मैनू 2000 में मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मोहताज हूँ, मेरे हालात ये हैं, कर सकता था ना मेरे लिए। पर क्या होता है, सब दर बंद हो जाते हैं, और जब आप अपना उम्मीदी में और परेशानी में आपके बैठ जाते हैं, एक दर कभी बंद नहीं होता, वो जिंदा खुदा का है, आपसे मांगा भी नहीं होता और वो आपको मुहैया करना शुरू कर देता है। याद ऐसा है
इंसानों क्रेडिट खुदा लेता है कभी कभी। खुदा अपने मौसाना कुदरत से चीजें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। ये जो मुसीबतें, ये जो बुरा लोग हमारे साथ करते हैं ना, असल में वो खुदा के मकसद को हमारी जिंदगी में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? खुदा के मकसद को पूरा करते हैं। कदी कदी ना साडी मंजिल कोई और हुंदी है ते कदी कदी साडा मकसद भी कुछ होर हुंदा है जीवन दा, ते कदी कदी खुदा साडे को कुछ मंग भी कुछ होर ही रहा हुंदा है, ते खुदा साडे को चाह भी कुछ कोई होर ही रहा हुंदा है। पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ इंसान ਦੀ ना आदत है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਫਰ ਮੁਕਦਾਰ ਨਾ खुदा दवे ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪਟ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਗੋ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਲੀਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਹ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਡਰਾਮਾ है, तो वो क्या करता था, कारपेट था ना, तो कभी कभी खुदा थल्लों खींच लेता है। और खुदा असल कभी कभी खुदा हमारे साथ हर मामले में बड़ी खबर करता है, पर कभी कभी खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है हमारी जिंदगी में कि जो उनकी बड़ाई हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। याद रखें, जिंदगी में ना खुशामद करने वाले लोगों की वजह से कभी लोगों ने तरक्की नहीं की। मैं यहाँ पे आज कलाम की खिदमत कर रहा हूँ ना, आज से 11 साल पहले, गलबन 11 साल पहले मैं एक जगह पे कलाम की मुनादी कर रहा था और एक शख्स ने मेरी 100 गलतियां निकाली। कितनी? 100। उन्होंने कहा पादी साहब आपका ये भी लफ्ज़ ठीक नहीं, आपका ये भी ठीक नहीं, आपका वो भी ठीक नहीं, और ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। मैंने गुस्सा किया और मैंने कहा मैं कभी इस शख्स से नहीं मिलूंगा। फिर मैंने सोचा अपने घर में आके, यार मुझे गुस्सा करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे स्ट्रगल करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे आगे बढ़कर काम करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ शख्स का। शायद मैं समझता था मैं रूहुल कुद्स पे बड़ा फॉलो कर रहा हूँ और मैं बड़ी चीजें कर रहा हूँ, पर याद रखिए पाक रूह भी उन्हीं की मदद करता है जो सीखने की कोशिश करते हैं, जो खुदा पे डिपेंड करते हैं। गलतियां से 11 साल पहले एक शख्स ने निकाली और इस कदर उसने मेरे 15 मिनट के सरमन को उसने इस तरह पोस्टमार्टम किया कि सर इसका मतलब और था, इसका मतलब और था, इसका मतलब और था, और ये चीज़। मैं वापस आया और फिर मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मैंने कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्ट्रगल करनी चाहिए। कभी कभी लोगों के ताने आपको ना बड़ा बंदा बना देते हैं। याद रखें, क्या करते हैं? गंदा बना चंगा ते बड़ा बंदा बना लेते हैं। ठीक है ना? हो सकता है आप किसी से मांगते हो और मिल जाता हो तो आप काम ना करते हो, पर जिस दिन कभी कभी खुदा दरवाजे बंद कर देता है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर मैं कहता नहीं, आइंदा तो बात सही गल है, किसी के हाथ करके वहां मांगो, और जो करके दिखाना होता है ना, वो असल में आपको आगे ले जाता है। कभी कभी लोग हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं, कभी कभी हमें खुद शायद हमें हमारी खौफ के मुताबिक चीजें नहीं चल रही होती, और फिर हमारे सामने एक बड़ी एग्जाम्पल है यूसुफ की। क्या उसके साथ नहीं हुआ? खुदा ने क्या कलाम किया उसके साथ? वो क्या करेगा? वो तुझे खानदान में क्या देगा? इज्जत देगा। और कैसी इज्जत देगा कि तेरा बाप क्या करेगा तुझे, और तेरे भाई क्या करेंगे तुझे? सजदा करेंगे। और ये खुदा का कलाम जो था, अब खुदा अगर यूसुफ वहीं बैठा रहता तो क्या ये कलाम पूरा होता? ये खुदा का मकसद पूरा होता? खुदा चाहता क्या था? क्या कभी कौम इस्राएल से निकलते खरूज की किताब हमारे हाथों में होती? क्योंकि लोग रहते कनान में। मैंने पहले कहा ना, ये कमाल बात है, सब कनान से उठाया, सारा घुमा के फिर कनान में ले आया, और फिर लेके कैसे आया? जलाली तरीके से। अगर वहीं पे वो पढ़ते रहते तो कनान क्या था उनके? वादा के साथ वहीं से तो निकले थे, बाइबल को गौर से पढ़े, कहां से निकले थे? कनान से तो निकले थे, फिर घूम फिर के फिर वहीं आ गए। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ? हसद किया गया, अपने मुखालिफ हो गए, फिर भेज दिया गया।
پھر ایک صبح پوتیفار کے گھر کے اندر وہاں سے بھی اور پھر قید میں ڈال دیا گیا. اور یہ ساری چیزیں جو تھی اچھا تو نہیں ہو رہا تھا یوسف کے ساتھ؟ کوئی اچھا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ بالکل اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تھا. اب ذرا سوچیں اس قدر سنگ دلی تھی. کیا یوسف کیسے چلاتا ہوگا جب اس کو کوکر صاحب کیسے چلاتا ہوگا ہے جب اس کو پھینکا گیا ہوگا ہے اور جب اس کو بیچا جا رہا تھا. کیا پین ہوگی اس کی, کیا حالت ہوگی اس کی. وقتی طور پہ سب کچھ بڑا اس کے ساتھ ہو رہا تھا. خدا ہر ایک چیز کو کنٹرول کر رہا تھا. خدا ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا. خدا ہر چیز کو واچ کر رہا تھا. اور کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ساری برائیاں کیا بنی اس کے لیے. اور کلام میں بھی کیا لکھا ہے؟ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. آمین. اسے جب آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کے لیے بہترین منزل رکھی ہوئی ہے. خدا نے آپ کے لیے بہترین چیزیں رکھی ہیں, اس لیے آپ جا نہیں رہے اور خدا آپ کو ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے اور وہ آپ کو آپ کی ٹھیک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. اور پھر یہ چیزیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں. یاد رکھیے کیا ہوتا ہے؟ ایماندار اگر دیکھیں, اگر وہ جھاڑیوں میں اگر آ گیا اور دھوپ نہ برداشت کر سکا تو پھر وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. اور جو اچھی زمین ہے نا وہ ساری چیزیں برداشت کرتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایماندار کی زندگی کو حوالہ دیکھ لیجیے گھر میں جا کے, 2 کرنتھیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک نوٹ کر لیں. 2 کرنتھیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے یہاں پر ایک لمبا ذکر ہے. پولس کہتا ہے ہم نے دکھ اٹھائے, ہم نے مصیبتیں اٹھائی, ہم ہمت نہیں ہارے کیونکہ خدا نے ہمیں مضبوط کیا ہے. اور ایماندار کیونکہ خود دیکھیں ہماری جان کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ ہے. جرا ایماندار ہوئے گا نا بہت نازک کی ہوئے گا, بہت نازک, تو یاد رکھنا خدا نے چل نہیں سکتا. وہ پھر بڑا منا کے نہ تے پھر سمجھو اپنی ترقی سے رکاوٹ ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بات سمجھ لیجیے. پھر آج ایک بات کہوں گا, روحانیت میں کبھی مائنڈ نہ کیجیے. کیا نہ کیجیے؟ بولیے. روحانیت میں کبھی. آج میں نے بچوں سے شروع کی تھی کہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے بچوں کو سمجھا سکیں, اس لیے اجازت مانگی تھی تاکہ آپ کے شکوے لے کر خدا کی حضوری سے جائیں. اگر آپ مائنڈ کرنے والے ہیں نا تو آپ خدا کے گھر سے کبھی برکت لے کے جائیں گے, آپ گرے لے کر جائیں گے. میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا غور کریں. حنا جب دل ہی دل میں کیا کر رہی تھی تو ایلی کہانی سے کیا تھا؟ کب تک تو دے جے ہنا اٹھ دی تے کہندی وے پادری تینوں تمیز نہیں ہے. تو کیا ہوتا پھر؟ کبھی برکت. اگر وہ عورت جس کو کہا گیا تھا لڑکوں کی اپنی کہانی, عورت باہر نکل آئی, اپنے ہاتھ سے نکل آئی ہے, کہنے لگی میں دعا کروانا آئی, ہمیں تو موضع پانا آئی, میں تو شفا پانا آئی. یہ کیا مجھے بتا دیا گیا؟ کہنے لگی ہاں مانتی ہوں میں, ہاں کیا ٹھیک ہے لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا, اور میرے خداوند وہ ٹکڑے جو لڑکوں کی میز سے گرے جاتے ہیں کتوں ہی کو ڈالے جاتے ہیں. کہا جا تیرا ایمان کیا ہے, بہت بڑا ہے. کبھی موزہ نہ پاتی, کبھی شفا نہ پاتی, اپنے گھرانے کی نجات نہ کبھی دیکھتی. اس لیے روحانی طور کے اوپر یہ روحانی رویہ نہیں ہے کہ اگر ہم مائنڈ کرنے والے ہوں چیزوں میں سے, برکت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور بلیسنگ کی طرف جائیے. آمین. اور بلیسنگ کا راز یہ ہے کہ خدا ہونے دیتا ہے.
खुदा होने देता है। कई साल पहले जिंदगी के अंदर बड़े शिकवे थे, बड़े गिले थे, कुछ दोस्तों पे, कुछ अपनों पे, कुछ गैरों पे, कुछ बड़े करीबी ताल्लुक रखने वालों से बड़े बड़े शिकवे थे। कई सालों के बाद ये समझ लगी यार ये तो मेरी जिंदगी के हीरो है, अच्छा किया है इन्होंने और खुदा ने होने दिया है, शुक्रिया खुदा का। आज शुक्रिया कीजिए खुदा का उन सारी बातों के लिए। आमीन। आइए खड़े हो जाइए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। आज आपने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं करनी, खुदा